فخر صاحب لیکن اسپیکر صاحب نے جذبات میں یا جیسے بھی یہی اس کی ڈیفینیشن نکالی ہے، اسی کا یہی مطلب نکالا. آپ کیا سمجھتے ہیں اسپیکر صاحب نے صحیح بات کی ہے؟ جو ریما ان سے اگری کروں گا، خاص طور پہ جو اسپیکر صاحب نے یہ جو جج کے ریمارکس ہیں اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ جو ریئیکٹ کیا ہے وہ بنتا نہیں تھا. تاہم ہمیں ہر جو ایشو ہے اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. جس طرح ریما نے بات کی ہے پارلیمان کے حوالے سے کہ اس کے اوپر جو کرٹیسزم ہے وہ کسی بھی شہری کے حوالے سے کوئی بھی قانون سازی کر رہے ہیں یا جس کے حوالے سے بھی ہو، وہ اس کا ایک رائٹ ہے اگر اس کو ایک پراپر مینر میں وہ کیا جاتا ہے یا ہائی لائٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح اس کا اگر ہم دوسرا رخ دیکھیں تو جو عدلیہ ہے، عدلیہ کے جو کردار رہا ہے ہمارا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عدلیہ کی جو آزادی ہے وہ کسی بھی معاشرے کے لیے ہمیشہ ایک مقدم ایک عمل ہونا چاہیے. لیکن ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ جس طرح اگر یہ اب پارلیمان اوور ریئیکٹ کر رہی ہے اپنے جو ایک پروٹیکٹ کرنے کے حوالے سے، اسی طرح کا جو عدلیہ کا ہم دیکھیں تو پچھلے 10-15 سالوں سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہے اس نے بھی کیا کچھ نہیں کیا. جو الیکٹڈ جو پرائم منسٹرز ہوتے ہیں ان کو بلا کے ریڈیکیول کیا جاتا ہے، اس طرح کے جو ریمارکس دیے جاتے ہیں، یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ پارلیمان کی طرف سے وہ کیا جاتا ہے تو اسی طرح عدلیہ کا بھی ہمیں وہ اوپنلی اس طرح وہ بات کرنی چاہیے. اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پھر جو کنٹیمپٹ آف کورٹ کے زمرے میں ہم نے دیکھا ہے پارلیمنٹیرینز تک کو جو ہے وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ جو نوٹسز ہیں وہ ایشو کیے جاتے رہے. جہاں تک ایک بات ہے کہ جو یہ کیا کرٹیسائز کرنے کے حوالے سے یا اس کے لیے جو پارلیمان کے پریولیجز کے حوالے سے وہ بات کی جائے تو دیکھیں یہ 1963 کا پریولیجز ایکٹ تھا، اس میں یہ ایک سیکشن 4 میں یہ بتایا گیا تھا کہ جب یہ سیشن شروع ہوتا ہے تو اس سے 15 دن پہلے بھی اور 15 دن بعد تک بھی کسی ممبر کو کورٹ تک جو سول کورٹ ہیں وہ سمن تک نہیں کر سکتے تھے. لیکن یہ پھر ریپیل ہو گیا تھا. یہ اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایکولی پھر اس میں جو پارلیمان اگر اپنی جو ایک تقدس یا اس کے حوالے سے ایک برتری جو وہ کرنا چاہتی ہے تو اس کے لیے پھر لیجسلیشن کی بھی ضرورت ہوگی، جو کہ ریپیل ہونے کے بعد کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس کو ابھی تک اس کے اوپر لیجسلیشن نہیں کر سکی. تو پھر یہ جو ایک بات ہے کہ جو عدلیہ کے اوپر اس طرح کرٹیسزم نہیں ہو سکتی، تو پھر میرا خیال ہے کہ پارلیمنٹ جو کہ جس کے پاس یہ رائٹ ہے کہ قانون سازی کرے، وہ بھی اگر یہ سمجھتی ہے کہ اس کو کرٹیسائز اس طرح نہ کیا جائے یا یہ کولیپس کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس طرح جو پارلیمنٹ کے حوالے سے وہ کیا گیا تو یہ جج صاحب کی طرف سے یہ جو ایک ریمارکس ہیں میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی درست عمل تھا. کیوں؟ کیا آپ کی رائے میں ادارے یا سسٹم کلیپس نہیں کر چکا؟ دیکھیں علینا، سسٹم کلیپس تب بھی ہوتا ہے کہ آپ کا جو ہے وہ بالکل ہی، ہم اگر یہ عدلیہ کا پھر وہ دیکھیں تو یہی عدلیہ ہے جس نے ہمیشہ مارشل لاس اور جو آئین کو معطل کرنے کا انہوں نے ہمیشہ سے اس کو وہ کیا ہے. ابھی تو ایک پارلیمان ہے، ایک الیکٹڈ جو نمائندے، چاہے وہ اس کے اوپر سوالات جس طرح ریما بھی کہہ رہی ہیں فارم 47 کے حوالے سے یا 45 کے اوپر کوسچنز ہیں، وہ بھی انہی عدالتوں کے پاس ہیں جن کے فیصلے میں کل پڑھ رہا تھا کہ یہ جو کوئی 70% ابھی بھی الیکشن ٹریبیونلز جن کے جو سربراہان ہیں وہ ہائی کورٹس کے ججز ہیں، وہ ان کے پاس زیر سماعت ہیں. 30% ابھی تک 1 سال ہو گیا ہے. یہ عدالتوں نے فیصلے کرنے ہیں کہ کیا الیکشن ریگ تھے یا نہیں، جس کے اوپر یہ سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ اس میں جو پارلیمان کے حوالے سے یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے یہ کوئی ہے. اس میں جو بنیادی اب رسپانسبلٹی ہے کہ یہ اس کی جو لیجیٹیمیسی ہے خاص طور پہ جو پارلیمان کے حوالے سے یہ عدلیہ نے ڈیسائیڈ کرنی ہے. کیا عدلیہ نے اس کو 1 سال ہو گیا ہے وہ اس کو ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ پارلیمان کولیپس کر چکی ہے، یہ ایک فارم 47 کی جو حکومت ہے. تو میں تو اس کو جو ذمہ داری ہے بنیادی طور کے اوپر عدلیہ کی سمجھتا ہوں کہ یہ ایکولی رسپانسیبل ہے. جو آج لیجسلیشن جس طرح کی ہوئی ہے، چاہے وہ کوڈ پیکنگ کے حوالے سے جس طرح سوالات اٹھائے جا رہے ہیں یا 26ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، اس پہ ایکولی رسپانسیبل میں تو عدلیہ کو سمجھتا ہوں. سلیم صافی صاحب، آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا جو ریمارکس پاس کیے گئے، اگر ہم اس کو ریمارک سے ہٹ کر دیکھیں، کیا وہ واقعی میں گراؤنڈ ریالٹی اس وقت ہے جس طرح کے پارلیمان نے اقدامات لیے ہیں، لیجسلیشن کی ہے، آئینی ترمیم کی ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ بڑی براڈ یا سویپنگ سٹیٹمنٹ ہو جائے گی کہنا؟ دیکھیے، میرے خیال میں یہ گزشتہ کئی سالوں کا تسلسل ہے. 2013 کے جو الیکشن تھے اس کے بارے میں جو کمیشن تھا پھر اس نے یہ رائے دی تھی کہ انتخابات میں بڑے پیمانے پہ تو دھاندلی نہیں ہوئی ہے لیکن تھوڑی بہت ہوئی ہے، تو اس پارلیمنٹ کو لیجیٹیمیسی حاصل تھی. لیکن اس کے بعد 2018 کا پارلیمنٹ، اس کے بارے میں ایاز صادق صاحب کی جماعت کے لوگ کہتے تھے کہ یہ جعلی پارلیمنٹ ہے، یہ دھاندلی کے نتیجے میں بننے والی پارلیمنٹ ہے.
اور اس سے بھی سخت الفاظ استعمال وہ کرتے تھے. اسی طرح جو موجودہ پارلیمنٹ ہے یا 2013 کے پارلیمنٹ کے بارے میں عمران خان صاحب اور ان کے ساتھی یا باقی اپوزیشن کے لوگ وہ یہ الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ یہ جعلی ہے, حقیقی نمائندے نہیں بیٹھے ہیں. اچھا, میری اپنی جو طالب علمانہ رائے ہے, میں 2018 کے الیکشن کو بھی الیکشن نہیں سمجھتا, وہ بھی سلیکشن تھا, اور اس داندھی کے نتیجے میں اسمبلیاں بنی تھی, اور موجودہ اسمبلی کو بھی میں جینون اسمبلی نہیں سمجھتا. اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ یہ بھی داندھی کی پیداوار ہے. اچھا, جو لوگ اس میں سلیکشن کرتے ہیں کہ اس داندھی کو جائز اور اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں, یا کچھ لوگ اس کو جائز اور اس کو ناجائز قرار دیتے ہیں, تو وہ یہ زیادتی کرتے ہیں کہ وہ سلیکٹیو ہو جاتے ہیں تنقید کرنے میں. باقی جہاں تک جج صاحب کے ریمارکس کا تعلق ہے, تو بہتر ہوتا کہ جج اس طرح کے ریمارکس نہ دے اور ان تنازعات میں اپنے آپ کو نہ لائے تو بہت بہتر ہوگا. لیکن جو جتنا سخت رد عمل پھر اسپیکر صاحب نے دکھایا ہے, میرے خیال میں اس رد عمل کا بھی کوئی جواز نہیں تھا.